السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کو جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دیکھنے کی وجہ سے، آپ لوگوں کی رہنمائی رہبری اور آشیرواد کی وجہ سے ہمارا کچھ دن پہلے چینل 4000 ہو گیا اور الحمدللہ آگے 5000 ہو جائے گا اور اسی طرح انشاءاللہ ملین تک پہنچ جائیں گا۔ ایسی ہم کو اللہ کی یقین ہے دوستو، بھروسہ ہے اللہ کے اوپر اور آپ لوگوں کی طرف سے ہم کو ایسا آشواسن ہے، تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ 1 ملین ہو جائے گا۔ بہرحال دوستو، یوٹیوب کی طرف سے ہمیں ایک ریکویسٹ ملی تھی کہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں، ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ ہم بتائیں دکھائیں، کیونکہ ہم خاموشی سے کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو 4000 سبسکرائبر الحمدللہ پچھلے دنوں ہو گئے ہیں، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ 250,000 یعنی 2.5 لاکھ جو ہے ویورز ہمارے چینل کے اوپر وزٹ کر چکے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا دوستو۔ ویسے دوستو، ہم صاف ستھری نیت سے مکہ مدینے سے ہمارے جتنے بھی ساتھیاں ہیں سب ہم کو اچھی انفارمیشن دیتے ہیں، تو ہم صرف وہی جینیون انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پلین کا ٹکٹ ہے، عمرے کا طریقہ ہے، اور ایجنٹ لوگ ہے، اور ہوٹل ہے، یا فری لانسر کے لوگ ہیں جو بھی ہیلپ آپ کو جو پہنچا سکتے ہیں، ان کے کانٹیکٹس ہم آپ کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے صحیح رہبری یا رہنمائی مل سکے اور آپ کا جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کا کم پیسے میں فائدہ ہو، مکہ مدینے کی جرنی، عمرہ، حج جو بھی ہو آسان ہو جائے۔ اور ہم اس میں کچھ بھی کسی سے بھی نہیں لیتے ہیں، بس اللہ کے لیے کام کر دیتے ہیں۔ ہمارے چینل کو خاص طور سے دیکھنے والے لوگ جو مکہ مدینے کی نیوزاں ہوتے ہیں، جینیون نیوزاں ہوتے ہیں، اس کو دیکھنے والے لوگوں میں سر فہرست ہے انڈیا کے لوگ، اس کے بعد میں سعودی عرب کے لوگ، جس میں خاص طور سے مکہ مدینہ، جدہ، یامبو، طائف، ریاض، دمام، اور بھی پورے تقریباً سعودی عرب ہے اور مڈل ایسٹ ہے۔ اور اگر کوئی نام چھوٹ رہا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ سعودی عرب کے لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے، تبھی تو ہم یہ چینل چلا سک رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں جو ہے پاکستان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویتنام ہے، USA ہے، امریکہ ہے، اور دبئی ہے، اور بھی ایسے کئی علاقوں کے لوگ ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں دنیا بھر سے۔ لیکن یہ تو بالکل شارٹ لسٹ ہے۔ میں خاص طور سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور گلف کے اندر رہنے والے انڈین پاکستانی کا تہہ دل سے شکریہ کہ وہ لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو اپنا سمجھ کے ہمیں مواد میٹیریل دیتے ہیں انڈیا پاکستان دونوں جگہ سے، اور ہم اس کو لگاتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ہم جو ہے پورے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ الحمدللہ جمع کرنے میں آسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس میں جو ہے مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، کالے گورے، اودے، نیلے، پیلے، سبھی لوگ، ہر قسم کے نیشنلٹی کے لوگ ہیں۔ ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایوارڈ ہے۔ اور ایک خاص بات ہے دوستو، ہمیں سبسکرائب کرنے والے جو لوگ ہیں اور نہیں سبسکرائب کرنے والے لوگ ہیں، اس میں جو فرق ہے وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے والے لوگ صرف 8.5% ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جو نہیں سبسکرائب کرے ہیں 91.5% لوگ، خاص طور سے جو مکہ مدینے میں یا گلف میں لوگ آتے ہیں، کسی وجہ سے سبسکرائب نہیں کر سکے یا انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں، اور بڑی تعداد ہے ہمیں دیکھنے والے جو سبسکرائب نہیں کرے ہیں، کیونکہ ٹرینڈ کے اوپر جب نیوز آتی ہے، ٹویٹر کے اوپر نیوز آتی ہے، تو وہاں سے کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میری سب لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور آپ کا جو میٹیریل ہمیں دے ہم اپنے چینل پہ لگائیں گے۔ آپ کی جو بات ہے ہمیں دے، ہم اپنے چینل کے اوپر لگائیں گے۔ ہم اس کے اندر جو ہے مذہب، دین، دھرم، نیشنلٹی، یہ وہ، کالا گورا، ادا، نیلا پیلا کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم جسٹ آپ کے دل کی بات دوسروں کے دل تک پہنچا دیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم ایز اے میڈیٹر صحیح حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ ہم کر رہے ہیں۔ دوسری بات دوستوں، ہم جتنی محنت کرتے ہیں یہ آپ تک پہنچانے کے واسطے، اس کو بھی برابر سے کوئی نہیں دیکھتی۔ آپ لوگ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، میں جب بھی شاہ رخ خان کا یا سلمان خان کا یا دلیپ کمار یوسف خان صاحب کا، یا جو ہے یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اویسی صاحب ہے، اروند کیجریوال ہے، عمران خان ہے، یا جو کوئی بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے جو نیتا ہیں، ان کا لوگ خاص طور سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ بڑی بڑی تعداد میں ان کا دیکھ رہے ہیں۔ اور جو میں نیوز لگاتا ہوں، عام لوگوں کی نیوز، عام لوگ کیا چاہتے ہیں، عام لوگوں کی کیا تکالیف ہے، عام لوگوں کے گھر میں چولہا کیسا جلے، عام لوگوں کی پریشانی کیسے دور ہو، اس کو جو ہے دیکھنے والے بہت کم لوگ ہیں، سننے والے بہت کم ہیں۔ تو میں جسٹ ٹیسٹ کر رہا تھا کہ بھائی میں بھی کیا دوسروں کی طرح شروع کر دوں اب، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی میرے کو بہترین رزلٹ مل رہا ہے، سبسکرائبر بھی آ رہے ہیں اور لوگوں تک بات بھی پہنچ رہی ہے۔ تو میری ایک خواہش یہ تھی، جب کووڈ آیا تھا تو بھائی عام لوگوں کو جو ہے 2400 کا ٹکٹ تھا سعودی عرب سے انڈیا جانے کے لیے، پاکستان جانے کے لیے، بہت مہنگے مہنگے ٹکٹ تھے، چارٹرڈ فلائٹس تھی جو کہ بڑے بڑے پیسے والے لیتے ہیں، لیکن مجبوراً لوگ جا رہے تھے۔ تو میں
ट्रैवल एजेंट वालों से लेके उनका प्रचार फ्री करके आप लोगों को बहुत सस्ता टिकट दिलाता था, यानी एक 20% 30% में, यानी 2400 का टिकट 850 में। इसमें अबू फरहान भाई जो हमारे जो मेन ट्रैवल एजेंट है डनाटा के, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमको सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोगों उनसे लिए हैं, दुआएं हमको दिए हैं, बार बार लोग आज भी याद करते हैं, दुआएं देते हैं। तो ये हम कुछ काम नहीं करें, हम जस्ट कनेक्ट कर दिए लोगों को, जो हमारे बस में था हमने कनेक्ट कर दिया। और आपके बस में भी अगर कोई है, आपसे किसी का काम बन सकता है, रास्ते का पत्थर भी हटाना बहुत बड़ा सवाब है, तो इस तरह आपके से भी कोई काम बन सकता है तो आप ज़रूर दीजिए, हम अपने चैनल पे लगाएंगे। हमने हिजामा लगाया, हमने डॉक्टरों का इंटरव्यू लगाया, बच्चों के बारे में जो है अच्छी अच्छी बातें लगाई, और कई लोग जो परेशान हैं उनके भी बातें हमने टीवी पे हमारे चैनल के ऊपर हम लगाते रहते हैं, और आप भी आगे भी इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। आप लोगों से ख़ास दरख्वास्त है कि आप लोग हमारा ताउन करें। ताउन क्या है? सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को दूसरों से भी शेयर करें, ख़ुद मुकम्मल देखें और एड्स के साथ देखें, और दूसरों से भी शेयर करें, और आप अपनी बात हमें दें ताकि हम वो बात आपकी मक्का मदीना गल्फ़ के लोगों को भी पहुंचाएं। और गल्फ़ में अगर आप लोग रहते हैं तो आपकी बात इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ कहीं भी आप लोग रहते हैं वहाँ तक हम पहुंचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से चल रहा है। हालांकि मैं पिछले 6 महीने से बराबर से न्यूज़ भी नहीं दे सक रहा हूँ, अपनी भी मसरूफियात है, मजबूरियाँ है, ज़ाहिर बात है भाई, मेहनत करना है, अभी बच्चों को खाना खिलाना पड़ता, माँ बाप को भी कुछ करना पड़ता, अपने आप को भी कुछ करना पड़ता, खाली बैठे तो नहीं रह सकते। हमारा चैनल ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें, हमारा बस एक मकसद था कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, वो मकसद हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग भी मेहनत करें, और आप लोगों का जो मेहनत करने में जो है आप लोगों को सीखने का है वो आप हमारे चैनल पर दे सकते हैं, इंटरव्यू के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे वो शेयर कीजिए। पता नहीं किसके घर में आपके ज़रिए से चूल्हा जल जाए, एक्का जल जाए, लाइट जल जाए और उसको फ़ायदा हो जाए, तो ये भी काम आप कर सकते हैं जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। मेरा दोस्तों, और एक ख़ास बात है कि हमारे एक उस्मान भाई विजयवाड़ा से है, जो हमारे चैनल पे न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, हमें सलाह मशवरे भी देते रहते हैं। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिया हुआ है कि भाई वो फ्रीलांसर का काम करते हैं एक्सेल की शीट के ऊपर, इंडिया विजयवाड़ा से। अगर आपके पास कुछ भी काम है तो आप भाई साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपका काम इंशाल्लाह करके दे देंगे। इसी तरह अगर आपके पास कुछ और भी है बोलने के लिए तो हम आप दीजिए, इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर रखेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा। हम किसी से कुछ नहीं लेते, हम सिर्फ अल्लाह राज़ी हो जाए, ऊपर वाला राज़ी हो जाए, ये हमारा एक मकसद है। तो भाई साहब को अगर आपके पास कोई एक्सेल का काम है तो भाई साहब बता रहे हैं अच्छा काम करते हैं, उनका नंबर वगैरह भी है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए और इनको जॉब दीजिए। अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह भी है तो आप दे सकते हैं। दोस्तों, हैदराबाद से एक बहुत दुखी खबर आ रही है, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। अब तक की जो खबर है वो तो अपनी जगह है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक नानी है, इनकी नवासी है, जिसके जो है माँ बाप ख़त्म हो चुके हैं, इंतकाल हो चुका है, और बच्ची 17 साल की है। बच्ची का नाम फ़ातिमा है, और किसी जगह पे किसी कपड़ों की दुकान पे जाके बच्ची काम करती है सुबह से शाम तक इन लोगों की परमिशन में। और ये बता रही है कि भाई इनकी कोई बहन है, वो लेके जाके छोड़ती है, लाती है, और इस तरह जो है डेली ये काम हो रहा था। और बच्ची की तनख्वाह 6000 रुपये है। अब बच्ची को जो है कोई दुकान के ऊपर फ़ोन आया, और बच्ची ने जो है दुकान का जो मालिक है उसको बताया कि भाई उनकी खाला का फ़ोन आया, 10 मिनट के लिए आओ बोल रहे हैं। इस तरह जो है बच्ची गई। लेकिन ये जो नानी है, इनका कहना है कि भाई पूरे जो वीडियोस है वो खंगाले पुलिस वाले, और वहाँ पे कोई भी नहीं मिला, बच्ची किधर गई, कहाँ गई और क्या हुआ नहीं मालूम। बच्ची का फ़ोन भी बंद आ रहा, तो ये बहुत परेशान है। 2 दिन हो गया बता रहे हैं। तो मुझे किसी ने दिया ये न्यूज़, ये तस्वीर वगैरह, तो बच्ची की फ़ोटो मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से मुक़द्दस जगह मक्का मदीना से मैं दुआ करता हूँ। हमारे जितने भी साथियाँ हैं मक्का मदीना ताइफ में, उन सब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करें, क्योंकि मुझे बहुत दिल पे धक्का लगा। एक नौजवान यतीम बच्ची 17 साल की अभी से मेहनत कर रही है और अपने घर वालों का पेट पाल रही है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होंगी। और बच्ची का नाम फ़ातिमा है और एक मुसलमान बच्ची है, कैसा गायब हो गई क्या है नहीं मालूम है। तो मक्का मदीने के रहने वालों से खुसूसी गुजारिश है, रोज़ रसूल पे जाके दुआ करें बच्ची के लिए कि अल्लाह ताला ये बच्ची को जो है जल्द से जल्द खैर आफियत के साथ उसके नानी के घर पहुंचा दे, और बच्ची को जो है इतना दे कि बच्ची के पास जो है कभी कमी ना हो, वो अपने हाथों से, दोनों हाथों से खैर खैरात करे, उसको वक्की वली बनाए, और उसको किसी नेक अल्लाह वाले नेक बंदे से उसकी शादी कराए। और जितने भी लोग दुनिया के अंदर जो परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनके परेशानियों को दूर कर दे, उनकी मुसीबतों को दूर कर दे, और उनके जो भी मुसीबतें हैं, या अगर वो शादी के लायक हो गए, बेटा बेटी जो भी, अल्लाह उनकी खैर आफियत के साथ अच्छे जोड़ों के साथ शादी कर दे। और जो नालायक है, जालिम है और या बुरे काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनके जुल्म से, उनके फितनों से महफूज रखे। और जो जिनका भी अल्लाह ताला जो है वक्त बुला लिया है मौत का, अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से जो है मौत नसीब फरमा दे कलमे शहादत के ऊपर। और जो लोग ख़बरों में चले गए, अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। और जिनके पास इलाज का पैसा नहीं है, अल्लाह ताला उनको इलाज का पैसा गायब से दिला दे। और जो लोग बिछड़ गए, अल्लाह ताला उनको अपने माँ बाप से जो है, या मियाँ बीवी है या बच्चे हैं या जो भी है, शौहर है, बीवी है, जो भी है, अल्लाह ताला उनको उनके घर वालों से मिला दे। और जो भी
لوگ اللہ تعالیٰ جب مظلوم ہیں اور جیل کے اندر سڑ رہے ہیں اور مظلوم ہیں تو اللہ ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو ان کے غیب سے ان کی خلاصی کا انتظام کر دے، ان کی رہائی کا انتظام کر دے، اور جو لوگ قرضدار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، اور جو لوگ کھو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دلا دے، اور جو لوگوں کو اللہ پاک جس کسی کو بھی کوئی بھی اگر کڈنیپ کر رہا ہے تو اللہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کر، وہ کڈنیپ کرنے والوں کو ہدایت دے، اللہ تو سب کی حفاظت کر، اللہ تو سب کی عزت آبرو کی حفاظت کر، اللہ تو سب کی عزت آبرو کی حفاظت کر، اے اللہ تو سب کی عزت آبرو کی حفاظت کر، اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار دلا دے، نافرمانوں کو ہدایت دے، اللہ بہت تکلیف ہو رہی ہے بچی کی بات سن کے، اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہے اللہ تو اس کا ہوتا ہے، تو یہ بچی کی حفاظت کر، اور اگر کسی نے یہ بچی کو اغوا کیا ہے تو اس کے دل میں اللہ رحم ڈال دے اور بچی کو خیر عافیت کے ساتھ اس کے نانی کے گھر میں پہنچا دے، اور جو لوگ بھی لوگ اغوا ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھر پہنچا دے یا اللہ، اور جو پریشان ہیں جو ہم کو خاص طور سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم مکہ مدینہ میں رہ رہے ہیں ملک کے، تو اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت کر، ان کی فوراً مدد کر، ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ آپ لوگوں سے بھی دعا کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے پریشانیوں کو دور کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے، اس سے واضح ہے، اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں ہوگا۔